الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمیہ اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا اس سلسلے کو جوڑتے ہوئے، اور وہ سلسلہ یہ تھا کہ ہم قادیانی مرزئی موجودہ کاغذی خلیفہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں، ان کے ہر ہفتے کا جو خطبہ ہوتا تھا اس کا ایک تجزیہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو کچھ معاملات بیچ میں معاملات زندگی ایسے آئے کہ وہ رک گیا تھا، عمرے کے لیے ہم چلے گئے تھے، اور دیگر ایسے کئی معاملات کہ وہ سلسلہ روکنا پڑا۔ اس خطبے کے اندر قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی، اور مرزا غلام قادیانی کی زندگی کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا ایک پہلو یہاں پہ ذکر کیا۔ وہ ایک پہلو یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب کے اخلاق تو بہت عالی تھے، بہت عالی اخلاق تھے۔ وہ تو درگزر کرتے تھے، ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے۔ اور آگے سے یہ خلیفہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی آج کل کے قادیانی مرزئی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کے اخلاق کو اپنا لیں، اور پھر اوپر سے اس کی تائید کے اندر اور اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو بھی لے کے آئے اور حدیث کو بھی لے کے آئے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی پیش کیا انہوں نے اس کے اندر، اس خطبے کے اندر۔ یہاں پر بات اگر کریں مرزا غلام قادیانی کے اخلاق کی، تو میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو آپ ناراض ہوں گے، یقینی سی بات ہے آپ ناراض ہوں گے کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ بات آپ کو رٹائی ہوئی ہے آپ کے مربیوں نے کہ جب بھی کوئی بات ہم کرتے ہیں تو آگے سے آپ کا جواب یہ ملتا ہے کہ مولوی تو جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو تصویر کا ایک دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ تصویر کا دوسرا رخ دکھانے سے پہلے ایک بات یہ کرتا ہوں کہ قادیانی مرزئی خلیفہ نے اس خطبے کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ بولا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے جن اخلاقیات کا یہ درس دیا ہے اس خطبے کے اندر، مرزا غلام قادیانی کے اخلاق کیا تھے، آئیے آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ خطاب سن لیں کہ وہ خطاب کون سا ہے، اور ہم دو اقتباس اپنے اس لیکچر کے اندر پیش کر رہے ہیں، وہ دو اقتباس آپ سن لیں، اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی یہ بھگت رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ۔ جیسا کہ میں نے کہا، غیر مسلموں پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہم احمدیوں کو اس طرح توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، جو اسلام کی تعلیم اور جس کا اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمایا۔ جی، یہاں پر آپ نے سن لیا ہے کہ مرزئیوں کو مسلمان گالیاں نکالتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں
اور ساری دنیا کے سامنے ہے کہ لہذا مسلمان جو ہیں وہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں. تو اس ایک اقتباس کا خلاصہ تو یہ ہے. اب اگلا اقتباس ہم لیتے ہیں 18 منٹ اور 30 سیکنڈ سے. اس اقتباس کو بھی آپ سن لیں اور پھر ہم تبصرہ کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں، یا ابتلا کی حالت میں یا انعام کی حالت میں. اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے، اس لیے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا مکی ہے اور کچھ مدنی. مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی اظہار ثانی پر صبر کا نمونہ دکھایا، اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی آپ ان سے حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے، اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کی. پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثر کو معاف کر دیا، باوجود انعام پانے کے، انتقام کی قوت پانے کے پھر انتقام نہ لیا. جی دوستو، اتنا ہی کافی ہے اور یہاں تک آپ نے سن لیا. آئیے اب اخلاقیات کا درس دینے والے قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کے مذہب کے بانی مرزا غلام قادیانی کی اپنی زندگی کو پہلے دیکھ لیں کہ وہ اخلاقیات کا کیا نمونہ پیش کرتا تھا. ہمارے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے، صفحہ 53 ہے، 53 ہے. نجم الہدا مرزا غلام قادیانی کا رسالہ ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. جی یہ ہے اخلاقیات کا نمونہ اور یہ ہے درس جس کا جناب درس دے رہے تھے قادیانی مرزئی خلیفہ صاحب کہ لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں تو آگے سے درگزر کر لو، کیونکہ مرزا قادیانی بھی درگزر کر لیا کرتا تھا. مرزا غلام قادیانی تو لوگوں کی گالیوں کو برداشت کرتا تھا، بڑا صبر تھا، بڑا تحمل تھا، تو لہذا وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درگزر کیا کرتے تھے. یعنی مرزا غلام قادیانی کی باتوں کا تقابل جو ہے، مرزا غلام قادیانی کے اخلاقیات کا جو تقابل ہے وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات سے کر دیا. واہ واہ، یہ دیکھیں یہ تصویر کا یہ دوسرا رخ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے اخلاقیات کیا تھے. مرزا غلام قادیانی اپنے دشمنوں کو یعنی مسلمانوں کو، مسلمان چونکہ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے تھے اور مرزا غلام قادیانی ان کو اپنا دشمن سمجھتا تھا. اور اس صفحے کے سیاق اور سباق کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ خود اٹھا کے دیکھیں تو یہ مسلمان علماء کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے. اور بالفرض یہاں پر مجھے پتہ ہے مرزئی یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو بات ہو رہی تھی یہ ہندوؤں کی، تو سکھوں کی، تو عیسائیوں کی، تو یہودیوں کی، تو ان کی بات ہو رہی تھی. تو بالفرض ہم یہ فرض کر بھی لیتے ہیں کہ بات اگر ان کی بھی ہو رہی ہے تو کیا اپنے دشمنوں کو اس قسم کی گالیاں بندہ دیتا ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. اب قادیانی چونکہ ہمارے دشمن ہیں تو پھر اگر یہی لفظ میں قادیانیوں کو کہتا ہوں یا ہمارے مسلمان قادیانیوں کو کہتے ہیں، یا یہ فرض کر لیتے ہیں جی خلیفہ مسرور صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ خلیفہ مسرور بیابانوں کا خنزیر ہے اور خلیفہ مسرور کی جو بیٹی ہے، خلیفہ مسرور کی جو زوجہ ہے وہ کتیوں سے بھی بڑھ گئی ہے، تو مجھے جواب دیجئے گا کہ یہ قادیانی مرزیوں کے دلوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ یقینی سی بات ہے وہ ناراض ہوں گے کہ یہ اس نے بہت غلط بات کر دی ہے کہ ہمارے خلیفہ کو اس نے گالی دے دی ہے، اس کو خنزیر کہہ دیا ہے، اور اس کی جو عورتیں ہیں، اس کی بیٹی ہے، بہو ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو کتیوں سے بھی بڑھا دی ہے.
تو یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قادیانی مربیوں، قادیانی مرزیوں، تھوڑی سی آپ غور و خوض کریں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو زبان استعمال کی ہے یہ انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے۔ یہاں پر روحانی خزائن جلد نمبر 14 اور صفحہ 80 ہے، اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی ان کی منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا ان کے افطرا کی پاداش ہو۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ انما نردو سب صابین علی وجوہہم، یہ جو سب صابین ہے اس کو میں تھوڑا سا یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں مرزا کو مرزا صاحب کہتا ہوں، مرزا کو مرزا صاحب کہتا ہوں تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ تم مرزا کو مرزا صاحب کیوں کہتے ہو، یا اس قسم کے جو بھی لوگ ہیں ان کو میں صاحب کہتا ہوں تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو صاحب نہ کہا کرو۔ تو یہ میں نے جو صاحب کا لفظ لیا ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی اس عبارت سے لیا ہے۔ صاحب کہتے ہیں گالیاں دینے والا، سب صابین یعنی گالیاں دینے والوں کی گالیاں، ٹھیک ہے، ان کو میں لٹا دیتا ہوں۔ تو مرزا غلام قادیانی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لہذا یہ مسلمان مجھے گالیاں دیتے تھے تو وہ جو گالیاں دیتے تھے وہ گالیاں میں جو ہے نا ان کی طرف لٹا دیتا ہوں، مطلب یہ کہ گالی کا جواب میں گالی سے دے دیتا ہوں۔ اب اگر تو یہ اصول مان لیا جائے تو یہ جو پچھلی عبارت میں نے پیش کی تھی تو جناب اس کے اوپر بھی پھر قادیانی مرزیوں کو چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے ہمیں خنزیر کہا اور ہماری عورتوں کو کتیوں سے بڑھا دیا، تو لہذا ہم نے یہی الفاظ اٹھا کر کے قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کی طرف واپس لٹا دیے۔ تو اب اس میں تو جناب بالکل بھی آپ کو ناراض ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے گالیاں دینے والوں کی جو گالیوں کے الفاظ سے وہ ان کی طرف واپس لٹا دیے ہیں۔ یہاں پر جناب روحانی خزائن جلد 5 اور صفحہ 547 کو بھی دیکھ لیں۔ مرزا غلام قادیانی عربی کے اندر لکھتا ہے تل کا کتبن، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ جو میری کتابیں ہیں یہ وہ والی کتابیں ہیں کہ ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت، تمام مسلمان جو ہے نا اس میری کتابوں کو، ان کتابوں کو بڑی محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وَيَنْتَفِعُ مِنْ مُعَارِفِهَا، اور اس سے نفع اٹھاتے ہیں اس کے معارف سے، وَيُقَلِّبُنِي وَيُصَدِّقُنِي، اور جناب میری دعوت کی تصدیق کرتے ہیں، الا ذریۃ البغایا، مگر یہ جو ذریۃ البغایا لوگ ہیں نا یہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اب ذریۃ البغایا کیا ہوتا ہے؟ ذریۃ البغایا کہتے ہیں رنڈیوں کی اولاد۔ ذریۃ البغایا کا مطلب ہوتا ہے رنڈیوں کی اولاد، اور اگر اس لفظ کے اوپر مفصل گفتگو میری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ ذریۃ البغایا کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنی ہے، اس میں یہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھایا گیا ہے کہ ذریۃ البغایا کس کو کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو ذریۃ البغایا کہا، اور جتنے مسلمان ہیں چونکہ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے، مرزا غلام قادیانی کو یہ تمام مسلمان نہیں مانتے، تو ان مسلمانوں کو مرزا غلام قادیانی نے ذریۃ البغایا، مطلب یہ کہ رنڈیوں کی اولاد، رنڈیوں کی اولاد کا سیدھا سادہ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یعنی حرام زادوں، حرامیوں، حرام زادوں، حرامیوں۔ اگر بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یہ لفظ درست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قادیانی مرزئی اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ذریۃ البغایا کوئی یہ گالی تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو ویسے ہی ہے کہ بے وقوف لوگ، ٹھیک ہے، تو اگر اس کا مطلب ہے بے وقوف لوگ تو پھر ہم یہ کہنا میں حق بجانب ہے کہ ہم قادیانی مرزئی خلیفہ کو کہیں کہ یہ بھی ذریۃ البغایا ہے۔ قادیانی مرزئی خلیفہ ہمارے نزدیک ذریۃ البغایا ہے، خلیفہ مرزا مسرور ذریۃ البغایا ہے۔ تو جناب قادیانی مربی صاحب اب آپ جواب کیا دیں گے؟ مجھے لازمی اس چیز کا جواب دیجئے گا۔ جی دوستو، ملاحظہ کیا آپ نے، یہ تھے مرزا غلام قادیانی کے عالی اخلاق، جن کا درس قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور نے 2 مارچ کے اپنے خطبے کے اندر دیا تھا۔
میں یہاں پر اعلان بھی کرتا چلوں، انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہماری کتاب حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہی ہے، اور اس کی پہلی جلد، کیونکہ پہلے تو ایک ہی جلد ہم نے نکالنی تھی، لیکن اب اس کی 2-3 جلدوں کے اندر ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے ڈیٹا کو، کیونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے، مواد بہت زیادہ ہے، تو اس کی جو ہے نا ہم نے جلدیں بنا دی ہیں۔ تو پہلی جلد بہت جلد منظر عام پہ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب کتاب چھپے گی تو اعلان کر دیا جائے گا، اس کو لازمی آپ خریدیے گا اور اس کو پڑھیے گا اور دوستوں کو بھی آپ تقسیم کریے گا۔ ایک اعلان تو یہ ہے، اور دوسرا یہ اعلان ہے کہ لسانی سرکار کا جو کیس ہم پہ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے کہ یہ جو کتاب ہے وارث فقر لسانی سرکار نے لکھی ہے، انشاءاللہ ان قریب اس کو ہم بین کروائیں گے، کیونکہ یہ اسلام شکن کتاب ہے اور اسلام کے اندر اس نے بہت رخنہ اندازی ڈالی ہے اور فتنہ اور فساد کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے اس کتاب کے آنے سے۔ انشاءاللہ تعالی بہت کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو بین کروایا جائے، اور کیس تو انشاءاللہ ختم ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کتاب کو بھی ہم بین کروائیں گے اور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔